اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 50۔ سورہ توبہ گزشتہ کل ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے کسی طریقے سے ہم اس غزوے سے بچ جائیں اور وہاں پر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے، مختلف عذر اور بہانے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان کر ان کو چھٹی دے دیتے، رخصت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو ان کی چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، یہاں تک کہ سچے لوگ بھی ظاہر ہو جاتے اور جھوٹے لوگ بھی ظاہر ہو جاتے کہ اپنے دعوے میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے سے کوئی تیاری کر لیتے، ان کا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، عین وقت پہ آ کر آپ سے چھٹی مانگ رہے ہیں، پہلے سے تیاری کوئی نہیں، جو آپ نکل رہے ہیں تو آپ سے چھٹی مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نکلنے کو ناپسند کیا۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس جاتے لشکر میں، لمبا سفر تھا، کئی دنوں کا بلکہ مہینوں کا سفر تھا، تو اس میں یہ لوگ شرارت ہی کرتے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے، جاسوسی کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ لوگ جائے ہی نہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ بھی منافقین ہی کے متعلق ہیں اور ان کی مختلف قسم کی بری عادات کا ذکر ہے۔ ایک ان میں یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، لوگ قبیلے مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں مسلمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فتوحات ہوتی ہیں، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کی معیشت بہتر ہوتی ہے، تو ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جانی ہو یا مالی ہو کسی طریقے سے، تو یہ اندر اندر خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم نے بر وقت اپنا تحفظ کر لیا تھا، وگرنہ ہم بھی مارے جاتے، ہمارا بھی نقصان ہوتا۔ یعنی اگر ہم جہاد میں شریک ہوئے تھے، جیسے غزوہ احد کے موقع پہ منافقین نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کچھ آگے جا کر پھر واپس مڑ گئے اور کہا کہ جی آپ ہماری بات مانتے نہیں، ہم آپ کے ساتھ جاتے نہیں، اگر آپ ہماری بات مان لیں، جس طرح ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آپ جنگ لڑیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ واقعہ گزر چکا سورہ آل عمران 4 سپارے میں۔ تو جب وہاں پر غزوہ احد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو یہ اندر دل میں خوش ہوتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایک اس کی بری عادت کا ذکر یہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ کہا کہ آپ ان منافقین کو یہ کہو کہ ہماری قسمت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے، جو مصیبت لکھی ہماری قسمت میں، ہم نے وہی ہمیں ملے گی، جو قسمت میں نہیں لکھی ہوئی وہ ہمارے اس میں لگے گی نہیں، ہمیں آئے گی نہیں اس میں۔ یعنی ہماری پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں جو کچھ تھا وہ لکھ دیا۔ اور دوسری بات یہاں پہ ان کی یہ بھی ذکر ہے کہ منافقین مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مسلمانوں کے بارے میں 2 چیزوں کا انتظار کرو۔ جہاد میں جب یہ نکلتے ہیں ایمان والے، اگر وہاں جا کر مسلمان فوت ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں وہاں پہ راستے میں، تو تب بھی آخرت کی کامیابی، اور اگر شہید نہیں ہوتے، جیت کے لوٹ آتے ہیں، تو غازی بھی ہیں اور مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی، ان دونوں میں سے ایک چیز تو لازمی ان کو ملتی ہے مجاہدین کو۔ اور تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا اپنی طرف سے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہیں ہمارے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ جہاد کا کوئی حکم نازل فرمائے تو پھر ہم پکڑے اور ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے عذاب دیں اس چیز کا۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ جل شانہ نے
منافقین کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافقین جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو خواہ یہ خوشی سے دیں یا نہ خوشی سے دیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ جب ایمان نہیں ہے، ان کے صدقات، نفلی عبادات وغیرہ یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ان کے لیے ہے بلکہ سب کے لیے ایک عمومی حکم ہے کہ کفر کے ساتھ نیک اعمال قبول نہیں۔ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد نیک اعمال جو ہے وہ کرے گا، قبول ہے۔ ہاں البتہ اتنا جو ہے وہ ملتا ہے کتابوں میں فقہا کی کہ جو بندہ کافر ہے اس نے نیک اعمال کی ہے تو کل قیامت میں وہاں پر عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اس کے عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو کہ عذاب چھوٹ جائے اس کو، یہ ممکن ہی نہیں۔ عبدالآباد کے لیے وہ ناکام ہے وہ شخص۔ ان تصب کا حسنۃ، اگر تمہیں کوئی اچھائی آتی ہے تمہارے پاس، تسؤہم، ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تصبک مصیبۃ، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے آپ پہ، یقولو، تو یہ لوگ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، تحقیق ہم نے لے لیا تھا اپنا معاملہ، من قبل، اس سے پہلے ہم نے احتیاط کا پہلو پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ لوگ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں پہ تکلیف آئی، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور خوشی خوشی گھر میں جاتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا، قل آپ کہہ دیجئے، لَن يُصِيبَنَا، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں ملتی، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھاتے میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی۔ وہ مولانا، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں ان میں اس آیت کو خصوصی طور پر بندہ مد نظر رکھے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، بندہ احتیاط اپنی طرف سے کرے، لیکن احتیاط کے باوجود کتنے لوگوں کو یہ بیماری آئی ہے، جہاں لوگ بیان کرتے ہیں جو جتنا احتیاط کرتے جاتے ہیں اتنی جو ہے ان لوگوں کو یہ مصیبت ان پہ آتی رہی ہے۔ حالانکہ 5ویں سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اگر تمہارے موت کا کسی چیز کا فیصلہ کرے تو وہیں پر وہ چیز آ جائے گی، آ کر مل جائے گی۔ تو ہمارا ایمان والوں کا اللہ پر توکل ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے نصیب میں ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ قل هل تربصون بنا، قل آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ نہیں انتظار کرتے ہمارے ساتھ، ہمارے بارے میں نہیں انتظار کرتے، الا احدى الحسنین، مگر 2 اچھائیوں میں سے کسی ایک کی، یعنی یا شہادت کی یا فتح کی۔ ونحن نتربص بکم، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے، بعذاب من عندی، اپنی طرف سے عذاب، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے عذاب۔ فتربصوا، بس تم لوگ بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، تم خوشی سے خرچ کرو، او کرہا، یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایسی قوم ہو جو فاسق ہے، مراد کافر، تم کافر قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا ان سے ان کے نفقات میں، ان کے نفقات کے، ان کے خرچ کے قبول ہونے سے نہیں روکا ان سے، الا انہم، مگر اس بات نے کہ انہم کفروا باللہ، ان لوگوں نے انکار کیے، کفر کی اللہ کا، وبرسولہ، اور اللہ کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ، اور یہ لوگ نہیں آتے نماز کو، الا وہم کسالى، مگر سستی کے ساتھ۔ نماز میں اگر یہ لوگ کیونکہ منافق ہیں، بظاہر انہوں نے ایمان لایا ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو جب کلمہ پڑھا ہوا ہے، اذان ہوتی مسجد نبی میں، ان کو لامحالہ آنا پڑتا ہے،
اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے، تو اگر یہ آتے بھی ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ آ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلے سے تیاری نہیں کرتے، وقت پہ دیکھتے ہیں کہ بھی کس وقت ٹائم ہوتا ہے، پہلے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے پھر اٹھ کے گھروں سے نکل آتے ہیں اور پھر آ کر سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی ناپسند ہے۔ ولا ينفقون، اور یہ لوگ نہیں خرچ کرتے الا وهم کارہون، مگر ناپسندیدگی کے ساتھ، یعنی اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال، ولا اولادهم، نہ ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی زیادہ دی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی زیادہ دیا ہوگا، لیکن ان کے مال کی کثرت یا اولاد کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے، اسی اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہیں۔ عجیب آیت ہے کہ جس چیز کو ہم لوگ نعمت سمجھتے ہیں، اولاد ایک نعمت ہے، دولت، مال دولت ایک نعمت ہے، لیکن یہی نعمت اللہ کی طرف سے بعض اوقات سزا بن جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں حالات، آپ نے کسی معاشرے کا حصہ ہے کہ اولاد جو ہے بعض اوقات جو ہے والدین بددعائیں کرتے ہیں، کاش یہ اولاد پیدا ہی نہ ہوتی، یا پیدا ہوتے مر جاتی، کہ ہمارے لیے کوئی یہ مصیبت بن چکی ہے، بدنامی کا سبب باعث بن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو عذاب دے، بہا، انہی کے ذریعے، اس مال اور اولاد کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، ان کی روح نکلے گی اس طرح کہ وہم کافرون، کہ یہ لوگ کافر ہوں گے، یہ روح ان کی اس طرح نکلے گی کہ کافر ہوں گے، یعنی یہ اپنے نفاق میں دائمی طور پر رہیں گے، موت تک یہ لوگ نفاق میں رہیں گے، ایمان کبھی نہیں لائیں گے یہ لوگ۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، آپ کے پاس آ کر یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں، جس طرح کہیں بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا میں دوسرا جو رکوع تھا سورہ بقرہ کا، وہاں پر انہوں نے کہا تو من الناس من یقول آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، آپ کے پاس آتے ہیں انا معکم، آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ ہی کے گروہ کے ساتھ ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم منکم، یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں آپ سے ڈرتے ہیں، ڈر کے مارے وہ کھلم کھلا کفر نہیں کرتے، یعنی یہ منافق طبقہ بظاہر دل میں کفر، بظاہر ایمان ہے دل میں کفر ہے، تو یہ ایمان اللہ کے ڈر سے نہیں لایا، یہ مسلمانوں کے ڈر سے لایا ہے کہ معاشرتی طور پر بائیکاٹ ہوگا، یا ہمارے خلاف جہاد ہوگا، یا ہمیں جزیہ دینا پڑے گا، اس ڈر کی وجہ سے یہ لوگ ایمان ظاہر کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر ان کے لیے کوئی چھٹکارے پانے کی جگہ ہوتی ہے، او مغارات، یا کوئی پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی غار وغیرہ، او مدخلا، یا کوئی سر گھسانے کی جگہ ہوتی ہے ان کو، لولوا، تو البتہ پھر جاتے، وہم یجمعون، رسیاں توڑتے ہوئے، یعنی آپ لوگوں سے بھاگ کے ادھر چلے جاتے جہاں پر آپ لوگوں سے ان کو پناہ مل جاتی، وہاں پر کوئی پناہ دینے والا ان کو ہوتا تو یہ آپ لوگوں سے بھاگ کے ادھر پناہ میں چلے جاتے، کوئی غار میں گھس جاتے، کہیں ان کو راستہ مل جاتا تھا۔ ان تصبکم حسنۃ، اگر آپ کے پاس کوئی اچھائی آتی ہے، تسؤہم، تو وہ ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تصبکم مصیبۃ، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے آپ پہ، یقولوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، ہم لوگوں نے لے لیا تھا اپنا معاملہ اس سے پہلے احتیاط کا، وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ لوگ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ خوش ہوتے ہیں۔ قُل لَن یُصِیبَنَا، قل آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہرگز ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہو، وہ مولانا، اللہ ہی کارساز ہے ہمارا، مولا وہی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے هل تربصون بنا، تم نہیں انتظار کرتے ہمارے ساتھ، الا احدی الحسنین، مگر دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا،
وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور اب بھی انتظار میں ہیں تمہارے ساتھ، اَيُّصِيبَكُمُ اللَّهُ، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے عذاب، من عندہ اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، فَتَرَبَّصُوا، بس تم لوگ بھی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، آپ لوگ خرچ کرو، تم لوگ خرچ کرو طوعا خوشی سے، او کرہا یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم قوم ہو فاسق۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں منع کیا، نہیں روکا گیا ان سے ان کے خرچ کے قبول ہونے کو، مگر اس بات نے، الا انہم، مگر اس بات نے، ان لوگوں نے کفر کیا تھا، کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا، انکار کیا، و برسولہ، اور اللہ کے رسول کا، ولا یأتون الصلاۃ، اور یہ لوگ نہیں آتے نماز کو، الا وہم کسالى، مگر سستی کرتے ہوئے، ولا ينفقون، اور یہ لوگ نہیں خرچ کرتے، الا وہم کارہون، مگر ناپسندیدگی کے ساتھ، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، بس آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کی ہے، لیعذبہم بہا، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے انہی کے ذریعے، ان کو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور روح نکلے گی ان کی، جان نکلے گی اس حال میں، وہم کافرون، یہ لوگ کافر ہوں گے، ویحلفون باللہ انہم لمنکم، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک ہم تمہارے میں سے ہیں، تم میں سے ہیں، وما ہم منکم، اور یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم، لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے، یفرقون، ڈرتے ہیں، لو یجدون ملجأ، اگر ان کو کوئی جائے پناہ ملے، او مغارات، یا کوئی غار پہاڑ وغیرہ، او مدخلا، یا سر گھسانے کی کوئی جگہ، لولوا الیہ، تو یہ لوگ اسی کی طرف لوٹ جائیں، وہم یجمحون، رسیاں توڑتے ہوئے۔